سیدنا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری میں قبر شق ہوئی اور ہاتھ باہر نکلا. قبر شق ہوئی، ہاتھ باہر نکلا. کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ مخدوم یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ نے ہاتھ قبر سے باہر کیوں نکالا. نہ خلفاء کو معلوم، نہ جانشینوں کو معلوم، نہ مریدین کو معلوم. سب دوڑے ہوئے آئے حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں، پوچھ رہے ہیں حضور یہ محمد ہماری سمجھ سے باہر ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں اور ارشاد فرمائیں کہ ہمارے مخدوم نے آپ باہر کیوں نکالا ہے. تو دیکھیے یہ ولیوں کی شان ہے. یہ مخدوم پاک کا معاملہ کیا، کتنے بڑے ولی کی محفل میں آج ہم یہاں بیٹھے. ذرا تصور کریں کتنے بڑے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں. حضرت مخدوم اشرف آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تمہارے پیر نے وصال سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے ایک ٹوپی اولیاء اللہ کی طرف سے ملی ہے، وہ تاج میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا. شاید تم لوگ اسے رکھنا بھول گئے، شاید تم لوگ رکھنا بھول گئے ہو. کہاں حضور ایسا ہی ہے کہ بس تاج دے دو ہاتھ اندر لے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے تاج لیا، مخدوم کے ہاتھ میں دیا. مخدوم یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس تاج کو رکھتے ہی آپ نے ہاتھ کو اندر کیا. قبر جیسی تھی ویسے ہو گئی، قبر جیسی تھی ویسے ہو گئی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من الدار الى الدار. یہ جو اولیاء اللہ ہے لا يموتون، یہ مرتے نہیں ہے بلکہ مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ادھر یہ معاملہ ہوا اور ادھر حضرت مخدوم اشرف کے دل میں خیال گزرا کہ میں جس مرشد کے لیے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے شاید یہی ہو. آپ کو فکر بھی کہ میرے مرشد وصال پر آ گئے. مگر دوستو آپ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا اور ادھر حضرت مخدوم یحییٰ منیری کی روح مبارکہ موجود ہوئی. اور آنے کے بعد فرماتے ہیں ایسا تمہارے مرشد انتقال نہیں کر پا رہے، وہ ابھی اللہ کے فضل سے موجود ہے. جلد جائیں، وہ بلوہ شریف میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے ادھر انہیں معلوم کہ ان کی کیا حالت اور ادھر ان کو معلوم کہ آنے والے کی کیا حقیقت. حضرت مخدوم یحییٰ منیری نے جب یہ بات فرمائی آپ نے شکر کیا چل پڑے. اور ادھر حضرت مخدوم علاء الحق دیوبندی گنج نواب منڈوی سلطان المرشدین شیخ العارفین سند الکاملین مرشد الواصلین سیدنا شاہ علاء الحق منڈوی رضی اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ شہباز ولایت آ رہا ہے اور عنقریب ہماری خانقاہ کا مہمان آنے والا ہے. فرماتے ہیں بوئے یار بھی آئے، بوئے یار بھی آئے، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں اور پھر اپنے مریدوں کو اپنی خانقاہ میں سے نکال کے اپنے ساتھ ایک پالکی لیا اور ایک پالکی میں خود بیٹھے اور پھر گاؤں سے علاقے سے باہر بلوہ شریف سے باہر ایک درخت کے نیچے جا کے قیام کیا کہ القریب وہ آئے گا جس کا مدتوں سے مجھے انتظار ہے. القریب وہ آئے گا. آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ مخدوم اشرف کس ذات کا نام ہے، مخدوم اشرف کس عظیم شخصیت کا نام ہے، مخدوم اشرف اللہ کی کس نعمت کا نام ہے. اگر مریدوں کو مل جائے تو
شک سبحان اللہ. حضرت مخدوم علاؤالحق بنگالی رضی اللہ تعالیٰ ایک درخت کے نیچے جا کر کے منتظر ہے کہ اب وہ آئے گا، اور کیسے گئے ہیں؟ پالکی لے کے، پالکی لے کے، اور پالکی میں خود بیٹھے، اور دوسری ڈولی حضرت اشرف کے لیے لے گئے. ادھر آنے والے نے جب نگاہ ناز سے اپنے شیخ کے روئے جمال کو دیکھا، اور ادھر استقبال کرنے والے نے اپنے آنے والے اس محبوب کو دیکھا، تو دونوں بے دردانہ دوڑ گئے اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے. حضرت اشرف قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور بام بوسی کر رہے ہیں. مرشد نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، فرماتے فرزند اشرف تمہاری جگہ قدموں میں نہیں ہے، آج سینے سے لگا، تیری جگہ میرے دل میں بدل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پالکی میں بٹھایا. جب پالکی کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ پالکی کس کی ہے؟ کہ یہ پالکی محبوب الہی کی پالکی، محبوب الہی کی پالکی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عزیز شرف الدین عثمان اودھی رضی اللہ تعالیٰ یہ محبوب الہی کے مرید ہے. اور جب یہ چلے تھے محبوب پاک کی بارگاہ سے تو محبوب الہی نے اپنی پالکی انہیں دیا، اور پھر انہوں نے اپنی پالکی حضرت مخدوم علاؤالحق بنگالی کو دیا، اور یہ پالکی وہاں سے ہوتی ہوئی آئی. یعنی ایک محبوب یزدانی آ رہا ہے تو محبوب الہی نے اپنی پالکی سکھا کے لیے سبحان اللہ. پالکی میں بٹھا کر کے لائے، اور لانے کے بعد وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. دوستو وقت مختصر میں صرف ایک بات اس سلسلے کی عرض کر کے اپنی گفتگو کو آخری کروں کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ آثار ولایت ایسے ظاہر ہوئے کہ جس علاقے میں بات خلافت چلے گئے اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلا دی. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ ہندوستان میں اور دنیا کے جس کونے میں جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے، اسی علاقے کی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھ کے جاتے تھے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی تفسیر لکھ کے جاتے تھے، اور جس گمراہ پر نظر پڑتی تھی اسے مردے قلندر بنا دیتے. سبحان اللہ. حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگ آپ کے دست مبارک پر اسلام لائے، ہزاروں لوگ اسلام لائے آپ کے دست مبارک پر، اور جہاں جہاں گئے وہاں دین پھیلتا گیا. جب چوتھا مقدسہ میں آئے تو جس مقدس مقام پر آج آپ جلوہ افروز ہیں وہ